ہمارے فیمس اسپیکر جناب اسد اظہر صاحب اور فیمس صدر پنجاب جناب اعجاز بین صاحب، حسن اقبال بھائی اور جتنے ہمارے یہاں پہ زبان موجود ہیں، سب کو سب سے پہلے السلام علیکم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مشکل صورتحال میں بارش کے بعد اور آپ نے جس طریقے سے یہاں اکٹھے ہو کے ہمارا استقبال کیا اور جس طرح آپ یہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اب میں آپ کے سامنے چند معلومات رکھ کے فیصلہ کروا کے یہاں سے میں جاؤں گا اور اس کے بعد اسپیکر صاحب کی بات کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں بہنوں، انسان کی زندگی میں بعض لمحات ایسے آتے ہیں جب آپ کی مستقبل کی 100 سال کی زندگی کا فیصلہ اس پہ ہوتا ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں نا جی؟ آپ کی توجہ برابر ہے نا؟ جس کا پھر بہت شور ہے، اس لیے حاضرین امید ہے مجھے سن پا رہے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، جب ہم سب سے بڑا سب سے امپورٹنٹ فیصلہ ہمارے اللہ خود کرتا ہے۔ ہماری 60-70 سالہ زندگی ہے، نارمل ایوریج لائف۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ نہ کرے کہ ہمیں محمدی خاندان میں پیدا نہ کرے، ہم نصرانی یا یہودی پیدا ہو جائیں، ہم اس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، جس پہ ہماری 60-70 سال کی ہے اور پھر اربوں کروڑوں سال کی زندگی کا فیصلہ۔ اسی طرح آپ اپنی زندگی پہ جتنے یہاں نوجوان بیٹھے ہیں اور سینئرز بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، پگڑی باندھ کے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ہماری سینئر سٹیزنز بیٹھے ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہوں گی یہاں پہ، وہ دن یاد کریں کہ جب والد صاحب جب پہلے دن ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے اسکول لے کے گئے، وہ دن یاد کریں جب ہم میٹرک کر گئے، وہ دن یاد کریں جب کالج میں داخلہ لینے گئے، وہ دن یاد کریں جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے زندگی میں کیا بننا ہے۔ وہ ایک لمحہ، وہ ایک سیکنڈ، وہ ایک منٹ نے فیصلہ کیا کہ علی محمد نے آپ نے آئندہ کی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر اس لمحے آپ کوئی اور فیصلہ کرتے، آپ کچھ اور کر رہے ہوتے، اسی طرح یہ رکھ لیجیے، شکریہ، اسی طرح قوموں کی زندگی میں آپ میرے ساتھ ہیں نا جی؟ توجہ برابر ہے جی؟ توجہ ہے نا جی؟ توجہ ہے۔ اور میں میکسیمم 5-7 منٹ لوں گا، زیادہ ٹائم میں اپنے اسپیکر صاحب کو دینا چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اسی طرح قوموں کی زندگی میں کچھ لمحات بڑے اہم ہوتے ہیں۔ آپ کے اور میرے آباء و اجداد اسی لاہور میں آج سے 85 سال پہلے مینار پاکستان میں اکٹھے ہوئے تھے نا، اس دن بھی ایک فیصلہ ہوا تھا۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ تمام مسلمانان ہند، برصغیر پاک و ہند میں راس کماری سے لے کے خیبر تک، مدراس سے بمبئی اور دلی سے کلکتہ سے لے کے پشاور اور لاہور اور کراچی اور کوئٹہ کے مسلمانان ہند یہاں آپ کے شہر میں اکٹھے ہوئے تھے اور نے فیصلہ کیا تھا۔ کیا فیصلہ کیا تھا؟ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان۔ ہوا تھا یہ فیصلہ؟ کس بنیاد پہ ہوا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہی تھا نا جی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہی تھا نا جی؟ تو لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو وہ رد ہے تمام زمینی خداؤں پہ، تمام زمینی واسطوں پہ، تمام زمینی واسطوں سے، تمام زمینی رابطوں سے۔ جب آپ کہتے ہیں لا الہ، جب آپ مسجد میں اندر جاتے ہیں، آپ اللہ سے راستہ جوڑتے ہیں، اللہ سے واسطہ جوڑتے ہیں،
آپ اگر دل سے اللہ سے واسطہ جوڑیں اللہ تعالیٰ آپ کو بے نیاز کر دے گا. اللہ کے 100 ناموں میں ایک نام ہے سمد. سمد کا مطلب کیا ہے؟ بے نیاز. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. مسلمان کو اللہ کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں. مجھے آپ بتائیں وہ جو وعدے صحابہ کرام سے ہوئے تھے کیا صحابہ کرام کے گھوڑے پانی کے اوپر نہیں چلتے تھے؟ کیا ان کو پہاڑ راستہ نہیں دیتے تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب سب براعظم اسلام کا پھریرا لہرایا تو کیا وہ 50 فٹ کے لوگ تھے؟ کیا وہ ان سے زیادہ کھاتے پیتے تھے؟ ان کو تو خوراک تک نہیں ملتی تھی. جس واقعے کے بعد خالد بن ولید سیف اللہ بنے 3 دن کا روزہ رکھ کے بنے تھے. جا کے پڑھو اپنی تاریخ. خالد بن ولید سیف اللہ کیسے بنا؟ خالی پیٹ 3 دن روزہ رکھنے کے بعد اس کو راستہ ملا. تو آج بھی وہی وعدے اپنی جگہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی طاقت میں کوئی کمی ہے کیا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے اس میں کوئی کمی ہے؟ قرآن کی طاقت سے موجود نہیں؟ کیا قرآن کی 30 پارے 1450 سال سے موجود نہیں؟ کیا سورہ یاسین سورہ رحمان کی طاقت موجود نہیں؟ کیا کن فیکون جب سورہ یاسین میں پڑھتے کیا اللہ کی طاقت کم ہو گئی؟ کیا اللہ نے اپنی طاقت کا کچھ حصہ امریکہ کو دے دیا؟ نہیں. کمی ہم میں ہے. کمی ہم میں ہے. اس لیے 75 سال سے رو رہے ہیں. اسلام رب پہ بنا, اسلام نہیں پہ بنا. اور حضرت علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا تھا دنیا میں سب سے مشکل کام نہیں کہنا ہے. ظلم کو نہیں کہنا, غلط کام کے سامنے نہیں کہنا, ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا نہیں کہنا. یہ ہماری دین کی بنیاد ہے. اور جو عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ کو نئی بات نہیں ہے. یہ وہی حسینی راستہ ہے جو میں نے آپ کو اسمبلی میں بات کی تھی نا کہ کھڑے ہو جاؤ. کس کی طرح آپ مجھے بتائیں؟ کھڑے ہو جاؤ حسین کے انکار کی طرح. کھڑے ہو جاؤ اللہ کے نام پہ. تو یہ اس وقت یہ قوم کھڑی ہو رہی ہے. 75 سال بعد یہ قوم کھڑی ہو رہی ہے. اپنے مستقبل کے فیصلے خود اپنے ہاتھ سے رکھنے لگی ہے. یہ جو صوبائی الیکشن ہے, یہ جو صوبائی الیکشن ہے, میں آپ کو حقیقتاً واللہ ایک بات بتاتا ہوں. یہ شبیر یہاں آ چکے ہیں. میں واللہ آپ کو کہہ رہا ہوں اگر یہ عام حالات ہوتے نہ میں ادھر ہوتا نہ اسپیکر صاحب ادھر تشریف فرما ہوتے, ہم یہ سوال میں ہوتے, میں مردان اسلام آباد میں ہوتا. یہ سب پاکستان کی مستقبل کا فیصلہ ہونے لگا. تمام فیصلہ کن طاقتیں دیکھ رہی ہیں پنجاب کی طرف. سنیں, تمام فیصلہ کن طاقتیں دیکھ رہی ہیں پنجاب کی طرف کہ پنجاب کے لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اور مجھے اپنے پنجاب پہ اعتماد ہے. غیور لوگوں کا وطن ہے. یہ ان لوگوں کا دیش ہے جنہوں نے پاکستان بنایا, جن کے سینے کے اوپر مینار پاکستان ہے. جو پاکستان کا دل ہے وہ لاہور ہے. لاہور پاکستان کا سیاسی کعبہ ہے. جب لاہور فیصلہ کرتا ہے تو پاکستان سنتا ہے, پاکستان اس کو دیکھتا ہے. علامہ نے فرمایا تھا نا, سنو لاہوریو سنو, علامہ نے فرمایا تھا نا غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تقدوں میں, غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تقدوں میں پہنا دیے درویش کو تاج سر دارا. تو نہ ہم میں غیرت, نہ ہمارے ماضی میں ہمارے آبا و اجداد, اور نہ انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں ان کو غلام رسول بنا کے جائیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں, ہم نے ماضی میں سنا, ہم اسی بات کو سنتے سنتے بڑے ہوئے کہ امریکہ میں جو فیصلہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اقتدار کے ایوان میں تبدیلی آتی ہے. پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرد جنگی کھڑا ہو گیا. اس کو کہا گیا, ڈیمانڈ کی گئی کہ پاکستان کی پاک سرزمین ایک بھاگتے شکست کھاتے زخمی سپر پاور کو دو گے. اس نے کہا سپر پاور وہ ہے, میں اپنی پاک سرزمین
کسی کو نہیں دوں گا. میرے بھائیوں، آج اب ہندوستان میں حرمت رسول پہ حملہ ہوتا ہے. آج ایک جماعت جو ہمارے دور میں بڑی اس پہ نکلتی تھی خاموش ہے. آج وزیر اعظم ہاؤس خاموش ہے. آج پاکستان کے بڑے بڑے ایوانوں میں خاموشی ہے. دنیا انتظار میں ہے کہ کہاں گیا اسلامی پاکستان کا وہ وزیر اعظم کہ وہ دنیا میں نکل کے دھاڑتا تھا حرمت رسول کے لیے. امریکہ میں جا کے حرمت کا کیس لڑا. عمران خان نے لڑا. مدینہ کی ریاست کی بات کی عمران خان نے کی. امریکہ کی بجائے وہ سرکار مدینہ کے پاس گنبد خضرا کے سائے میں پیادہ پا گیا اور بات کیا کی کہ میں مدنی ریاست بنانا چاہتا ہوں. میں پاکستان کو مضبوط اسلامی ریاست بنانا چاہتا ہوں. تو میرے بھائیوں، یہ وقت ہے کہ پنجاب اور لاہور فیصلہ کرے. خیبر پختونخوا تو کر چکا. 9 سال سے وہاں اس وقت 2 تہائی اکثریت ہے. اس وجہ سے کیسا صاحب سپیکر ہے. مشکل حالات میں ادھر بھی سپیکری کی، یہاں بھی سپیکری کی. آج وہاں 2 تہائی اکثریت دے کے اسلام آباد اثر کیسا رہے. گلگت بلتستان میں تحریک انصاف، کشمیر میں تحریک انصاف، فوٹرا ٹرائبل ایریا کے میں سینیٹر صاحبان آئے ہیں، ان کو ویلکم کرتا ہوں. وہاں تحریک انصاف، جنوبی پنجاب میں تحریک انصاف، انشاءاللہ کراچی اور سندھ میں بھی تحریک انصاف آئے گی. لاہوریوں خدا کا واسطہ دے رہا ہوں، کھڑے ہو جاؤ اس سوچ کے ساتھ جو تمہارے پرکھوں نے بڑے صغیر کو دیا تھا، جو ہمارے پرکھوں نے بڑے صغیر کو دیا تھا. اور وہ کیا ہے؟ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ہم کیا غلام ہیں؟ ہم کیا غلام ہیں کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو کوئی کہے گا کہ اس کو نکال دو؟ میں تو اپنے اس گجر برادری کے کوئی سرکاری ملازم ایک چپراسی کو نہ بدلنے دو امریکہ کے کہنے پہ. یہ جو ایک وزیر اعظم کو گرایا گیا، اس سازش کے خلاف ہم سب نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے، پاکستان کا ساتھ دینا ہے. کھڑے ہونا، جس طرح میں کھڑا تھا اس رات اسی طرح کھڑا ہو. نوجوان کھڑے ہو جائیں، بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان کھڑے ہو جاؤ. عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو. ایسر صاحب کھڑے ایسے کھڑے ہو. علی محمد کھڑے ایسے کھڑے ہو. آواز سے آواز ملاؤ. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ امریکہ سے جس کی ٹانگیں کام کی شہباز شریف، اس کو بھی بتا دو پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟